فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرواتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، برادری والوں کو دعوت پر بلاتے ہیں، اپنی گھر والی کے لیے زیورات تیار کرواتے ہیں، ساس اپنی بہو کے لیے نئے نئے کپڑوں کے جوڑے بنواتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتی نظر آتی ہے، لیکن اگر اسی گھر میں اسی خاتون سے بیٹی پیدا ہو جائے یا 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں یا 3 بیٹیاں مسلسل پیدا ہو جائیں تو خامن کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، ساس کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کاغذات تیار کروائے جاتے ہیں طلاق کے لیے، گالم گلوچ کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، اس معصوم بچی کو منحوس کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، کتنے نادان ہو تم، کتنے ظالم ہو تم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بیٹے دینا یا بیٹی دینا عورت کے اختیار میں ہے، بیوی کے اختیار میں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا غلط عقیدہ ہے، اصلاح کر لو اس کی۔ اولاد دینا، بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں؟ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ پیر کو اختیار ملا، نہ کسی شخصیت کو اختیار ملا، نہ نبی کو یہ اختیار دیا گیا، نہ ڈاکٹر یا حکیم کو یہ اختیار دیا گیا، نہ کسی مزار یا قبر والے کو یہ اختیار دیا گیا۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، دنیا والوں میں سے کسی کا اختیار نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا